وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل من خالق إلا الله. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو روایات نظر سے گزرتی رہتی ہیں یا مستند علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، ان کی روشنی میں میرا خیال ہے، اور شاید آپ بھی میرے ہم خیال ہوں گے، میرے خیال کی تائید کریں گے کہ اللہ کی طرف سے قرآن میں یا سنت میں جو اذکار ہم تک پہنچے ہیں، اذکار، ان میں جو ذکر اپنے حروف اور جملوں کے لحاظ سے سب سے مختصر ہے، لیکن جتنا اس کا فائدہ ہے اتنا کسی ذکر کا نہیں ہے، اور وہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے. کل کی مجلس میں اشارہ کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت، یہ آن حضرت چھوڑ گئے ہیں اپنے بعد، اور فرمائے جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یہ قرآن اور اہل بیت اطہار سے منقول روایات. ویسے تو سنت عام لفظ سنت ہے. سنت جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک معصوم کا فرمان، نمبر 2 معصوم کا عمل، نمبر 3 معصوم کی تقریر. تقریر جب میں کہوں گا تو آپ کے ذہن میں یہ تقریر آئے گی جو ابھی میں تقریر کرنے لگا ہوں، لیکچر. یہاں تقریر سے مراد وہ لیکچر نہیں ہے، تقریر سے مراد تائید ہے. یعنی آپ معصوم کے سامنے ایک کام کریں، وہ معصوم آپ کو نہ روکے نہ ٹوکیں. یہ معصوم کا نہ روکنا اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے جو آپ معصوم کے سامنے کر رہے ہیں. اس کو تقریر معصوم کہتے ہیں. معصوم کا قول بھی حجت ہے، یعنی وہ واجب العمل ہے. معصوم کا عمل بھی حجت ہے، ہمیں بھی ان کی پیروی میں وہ کام کرنا ہے. اگر معصوم کے سامنے کوئی کام کریں اور وہ ہمیں نہ روکیں نہ ٹوکیں، وہ ہماری طرح مصلحتوں کے شکار تو نہیں ہوتے. ان کے سامنے جب کوئی غلط کام کیا جائے تو وہ روکتے ہیں. عجیب لفظ امیر مومنی کا نہج البلاغہ میں، الساکت عن الحق
سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس، حق کی بات جو چھپاتا ہے، خاموش رہتا ہے، ایک بات کو حق سمجھتے ہوئے اس کا اظہار نہ کرے، وہ فرمایا گونگا شیطان ہے۔ الساکت عن الحق، وہ گونگے شیطان کی طرح ہے۔ تو اے بھائی معصومین، ہاں وہ تقیہ کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں جان کو خطرہ نہیں ہے، ناموس کو خطرہ نہیں ہے، مالی غیر معمولی نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، اب آدمی 10 روپے بچانے کے لیے تو جھوٹ نہ بولے نا، تو وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ عرض کیا گیا کہ قرآن اور سنت ہمیں تب گمراہی سے بچا سکیں گے کہ ہم قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھیں، خدا اس آیے کریمہ میں کیا کہنا چاہتا ہے، مراد خداوندی، خدا کا مقصد، مراد خداوندی کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح معصوم سے منقول جو کلام ہے وہ امیر المومنین کے نہج خطبات کی صورتوں میں ہو، اصول کافی وغیرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کی صورت میں ہو، یہ ہمیں تب گمراہی سے بچائیں گے کہ ہم ان کا حقیقی مفہوم سمجھیں۔ قرآنی آیات بھی میں جلدی کل کا درس دہراؤں گا۔ قرآنی آیات 2 قسم کے ہیں، محکم جن کا مطلب سمجھنا آسان ہے، متشابہ جو پیچیدہ ہیں، ڈکشنری کے ذریعے ہم خدا کا مقصد نہیں سمجھ سکتے۔ 2، تیسری چیز جس کو آج اضافہ کروں گا، خدا کے افعال بھی 2 قسم کے ہیں۔ خدا کے بعض افعال محکم ہیں، ان کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، اور بعض خدا کے افعال وہ متشابہ ہیں، وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہیں۔ ایک بارانی علاقے ہیں، بہت سارے بارانی علاقے ہیں، یہ اٹک، میرے خیال پورا اٹک میں بہت ساری زمینیں ہیں، یہ سارے بارانی ہیں، ادھر کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، کوئی زرعی جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ زمیندار جو ہے وہ کاشت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، یا وہ بیلوں کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے، اور پھر وہ ابر رحمت کا جو ہے نا آسرا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ادھر سے بارش ہوگی تو یہ فصل ہماری بنے گی، نہیں ہوگی تو نہیں بنے گی۔ اچھا جی، بارش ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہمیں میرا کام کوشش کرنا تھا، کاش کرنا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ دے دیا ہے، آگے میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بارش برساتا ہے تو یہ ایک محکم عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ نے محنت کی، اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن بہت سارے اللہ تعالیٰ کے کام متشابہ ہیں، ان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک زلزلہ کے نتیجے میں پورا علاقہ جو ہے نا وہ اس کے آ جاتا ہے، ہاں پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، میں ابھی نہیں بیان کروں گا، آپ اگر آپ کے پاس شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر الکوثر، اس میں سورہ مرسلات جو کہ 77 نمبر آیت ہے، 77، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں وقت بچانے کی خاطر وہ پورا واقعہ انہوں نے ایک عبرت انگیز واقعہ کے نام سے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ نکال کے پڑھیں، اس میں سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 اور آیت نمبر 25 اور 26۔ جی، وہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، آسمانی بجلی گر گئی، درجنوں بیسوں ہزاروں لوگ بھی بعض اوقات وہ مر جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کام متشابہ ہے، خدایا یہ زلزلہ کیوں آیا؟ یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے بغیر نہیں ہلتا، زلزلہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں آتا، سیلاب خدا کے حکم کے بغیر نہیں آتا، خودشالی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس ملک کا حکمران جھوٹ بولے وہ ملک خشکسالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکمران جھوٹ بولے بغیر حکمران بن ہی نہیں سکتے، تو حکمرانی کا حصہ ہے، سیاست کا بھی حصہ ہے،
سیاست میں حصہ لیں گے، جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تب جا کے کوئی MLA بنتا ہے، پھر آگے جا کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بہت پیاری بات ہے۔ علامہ محمد حسین کاشف الغطا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، کیا سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، دین سے باہر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سیاست جائز اور ناجائز ذرائع کو استعمال کر کے برسر اقتدار آنے کا نام ہے، یا اقتدار کی خاطر ہر جائز اور ناجائز ذریعے کو روبکار لانے کا نام سیاست ہے، یہ سیاست میرے لیے شجرہ ممنوعہ ہے۔ جس طرح اس شجرہ کے نزدیک جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، یہ کہاوت بن گئی ہے نا، شجرہ ممنوعہ۔ اور اگر نیک مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے جائز ذرائع کو روئے کار لانے کا نام سیاست ہے۔ اقتدار میں آ کے کسی حقدار کو اس کا حق دلانا مقصود ہو اور اس کے لیے جائز ذرائع کو استعمال کرنے کا نام اگر سیاست ہے، میں سر سے لے کر پاؤں تک ایسی سیاست میں غرق ہوں، انہوں نے فرمایا تھا۔ امیر المومنین وہ اپنا تھا، پتہ رسول خدا کا تھا، وہ جوتا کی مرمت کر رہے تھے نا، ابن عباس گزرے تھے، ایسے ہی امیر المومنین ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ بھئی کوئی سبق آموز جملہ جو ہے نا وہ کہہ دیں۔ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو جوتا کی مرمت کر رہا ہوں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ مولا یہ تو گھس پھٹ چکی ہے، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ وہ پھر بھی بھئی گرمی سردی سے تو بچاتی ہے نا، کوئی تو اس کی ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو، کہا یہ 2-4 درہم ہوگی۔ فرمایا یہ جو تمہارا اقتدار ہے نا، جس کے خاطر باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتا ہے، میں نے خلفائے بنی عباس میں سے ایک خلیفہ حکمران کا یہ جملہ پڑھا ہے، لو نازعنی فی ہے، ابھی بھی آپ اگر سرچ کریں نا وہ دے دیں اس کو، گوگل کو دے دیں، اور یا پتہ نہیں گوگل کو دے دیں یا اس کو دے دیں چیٹ کو، شاید یہ پتہ متوکل عباسی کا لو نازعنی فیہ رسول اللہ لاخذت التی فیہ عینا، آج اگر رسول خدا زندہ ہو کے آئیں اور مجھ سے اقتدار چھیننے کی کوشش کرے، میں رسول خدا کے بھی سر قلم کر دوں گا۔ یہ اقتدار ہے نا، یہ اقتدار برائے اقتدار جیسی لعنتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا یہ جو جس کی خاطر یہ اقتدار، میری اس جوتی کی قیمت ہے، لیکن اس اقتدار کی علی کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ذریعے کسی حقدار کو اس کا حق دلا دوں، ٹھیک ہے جی، مظلوم کی دادرسی کی جائے، پھر اس اقتدار کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ خدا کا کلام بھی 2 قسم کا ہے، محکم اور متشابہ۔ خدا کے اقوال، افعال، کام بھی وہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض کاموں کی مصلحت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، 6 مہینے کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ جائز اولاد شمار ہوتی ہے۔ وہ خلیفہ وقت کے پاس ایک کیس آیا تھا، یہاں ایک بین الاقوامی تنظیم بنی ہوئی ہے، وہ امریکہ کے کسی یونیورسٹی کے سرپرستی میں چلتی ہے، اس کا کام دنیا بھر میں دیہاتوں میں جا کے وہ جو زچہ بچہ کی اموات کی شرح ہے نا اس کو کم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ خدا کرے میں اپنے مضمون تک واپس آ سکوں نا۔ تو ان کی میٹنگ تھی یہاں G10 میں، اکثر مولانا محمد علی فاضل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خدمات ہے، وہ جاتے تھے۔ ایک میٹنگ میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے انہوں نے بھیجا، آؤ صاحب اس میٹنگ آپ جائیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بریفنگ دی، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ مول صاحبان دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 25-30 علماء کرام تھے مختلف مکاتب فکر کے، ظاہر باقی مکاتب فکر کے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر میں اکیلا تھا، باقی جو ہے نا ٹوٹل 25-30 تھے۔ تو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ نا یہ خاندانی و منصوبہ بندی کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، ہمارا مقصد خاندانی منصوبہ بندی نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بریف کیا جائے، بتایا جائے
خواتین کو نا حمل کی حالت ان کو کیا کرنا چاہیے، ہر مہینے میں اپنا چیک اپ کرانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ ہم یہ مشورہ دیں گے کہ پہلے بچے اور دوسرے بچے میں مناسب وقفہ ہو، تاکہ پہلے بچے کی بھی صحت متاثر نہ ہو اور دوسرے بچے کی بھی متاثر نہ ہو۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب بول پڑے، مائک اپنا انہوں نے کھولا، یہاں بھی آتے مولانا ہزاروی صاحب، ہاں آغا صاحب جانتے ہوں گے، ادھر جو علماء اسلام کانفرنس شیخ صاحب سنت قائم کر گئے ہیں اور بڑے بڑے دور دور سے علماء کرام آتے ہیں، اس میں بھی وہ آتے ہیں، ہزاروی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، پورا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بول پڑے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے مجھے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ وہ خلیفہ وقت کے پاس ایک کیس آیا، اس میں ایک خاتون کے یہاں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا تھا، شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سنسار کرو، یعنی سزائے موت کرو۔ اچھا، سنسار اور قتل میں فرق ہے، سنسار اور قتل میں، سنسار میں بچنے کے چانسز ہیں، قتل میں بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ ابھی اس میں نہیں جاتے وہ کس زانی کی سزا قتل ہے اور کس زانی کی سزا جو ہے نا وہ ہے 100 کوڑے ہیں، اور کس کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے۔ بہرحال کہا کہ اس کو سنسار کرو لے جا کے۔ یہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں حضرت علی ملے، یہ 30-25 بندے ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا دھڑلے سے کہتے ہیں کہ راستے میں حضرت علی ملے، انہوں نے پوچھا کدھر لے کے جا رہے ہو اس کو؟ کہا کہ اس کو سنسار کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کیا جرم تھا اس کا؟ یہ جو ہے نا حاکم وقت کے پاس یہ کیس آیا تھا، اس خاتون کے ہاں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ابھی جلدی نہ کرو، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ گئے، پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 2 قرآن کی آیتیں پڑھی، 2۔ ایک آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل یعنی جتنے دن بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کتنے مہینے رہتا ہے؟ 9 مہینہ۔ اچھا جی، وہ 9 مہینہ اور آگے ولادت کے بعد دودھ پلانے کا دورانیہ، یہ ٹوٹل ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اچھا، دودھ کتنے مہینے پلانا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ اچھا جی، اب وہ 30 میں سے 24 نکالو، کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین میں 6 مہینہ کا فاصلہ تھا۔ صلو علی محمد و علی محمد، 6 مہینہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی کی شادی کے بعد 6 مہینے جو ہے نا بچہ پیدا ہو گیا، سال کے بعد ہو جاتا ہے، کسی کا 1.5 سال کے بعد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، دونوں فٹ ہیں، دونوں فٹ ہیں، میڈیکلی دونوں فٹ ہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں نا ٹیکنیکل فالٹ نہ میاں میں ہے نہ اس میں ہے، وہ نہیں ہوتی، بس نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ زندگی کے آخر ایام میں اللہ رحمت فرمائے، بڑے متقی پرہیزگار سخی آدمی تھے۔ وہ زندگی کے آخر ایام میں ان کا ذرا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ پہلے دن پہلی دفعہ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا، ہمارے علاقے میں ہر جمعہ کو ہر گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، مجلس میں تبرک کے طور پر یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ روٹیاں موٹی، اتنی موٹی، اس کو پہلے توے پر کچھ وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایندھن میں اس کو پکاتے ہیں، 15-20 اتنی بڑی روٹیاں جو ہے وہ بطور تبرک، لوگ بڑے واقعا تبرک اور شفا کی نیت سے وہ مجلس کے بعد اتنا ٹکڑا جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں عزاداروں میں جو مجلس کے لیے آئے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک جمعہ میں جب مجلس ختم ہوئی اور تبرک تقسیم کرنے کی نوبت آئی، انہوں نے کہا کہ آج تبرک میں تقسیم کروں گا۔ مولانا صاحب نے یہیں سے اندازہ ہو گیا جو ہے نا وہ قبلہ جو ہیں وہ بھی کوئی ہٹ رہے ہیں نا اپنے اس سے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ زحمت نہ کریں، جوان بیٹھے ہیں، یہ تقسیم کریں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، جب بہت اصرار کیا چلے جی آپ تقسیم کریں،
کھڑے ہو کے کہا کہ بتاؤ خدا کی طرح تقسیم کروں یا رسول کی طرح تقسیم کروں؟ دیکھیں نا، وہ صاحبان علم جو دیوانہ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو کیا کہیں، ان کو خدا کے مطابق کریں. انہوں نے کہا آخر خدا ہے. کہا اچھا خدا کی طرح کریں. وہ اتنی بڑی روٹی تھی، اس کو 2 برابر تقسیم کر کے ایک جو ہے یہ جعفری صاحب کو دے دی، دوسرا ٹکڑا ان کو دے دیا، تیسرے آدمی کے لیے اتنی سی ناخن کے برابر توڑ کے اس کو دے دیا. کہا کہ اللہ نے اس طرح تقسیم کیا ہے. کوئی بھوکا مر رہا ہے، وہ کسی سے دولت بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہے. ایک آدمی، دونوں ٹھیک ہیں، نہ میاں میں کوئی خرابی ہے میڈیکلی، نہ بیوی میں ہے، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی. بس وہ اس نے نہیں چاہا تو نہیں ہوتی. ادھر یہ جو دوسرا وہ جو ہے نا وہ ضائع کرنے کی چکر میں ہے کہ بھئی مہنگائی بہت ہے، خاندانی و منصوبہ بندی کی چکر میں ہے. نظام و قدرت ہے نا. ایک آدمی شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، ایک محکم بات ہے. ایک آدمی وہ میڈیکلی دونوں فٹ ہیں اور اولاد کے لیے ترستے ہیں، اور ان کو کیوں اولاد نہیں ہوتی؟ یہ ایک قدرت کا ایک منشا ہے. یہ ایک جو ہے نا متشابہ کام ہے. خدا کا اقوال بھی 2 قسم کے ہیں، افعال بھی 2 قسم کے ہیں. اچھا، معصوم کے اقوال بھی 2 قسم کے ہیں، ان کے افعال بھی 2 قسم کے ہیں. معصوم کے کچھ اقوال بالکل واضح ہیں، ان کا مطلب ہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے، ہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے. من صلی علیہ، اب یہ روایت ہے، یہ آپ کے بحار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ہے. من صلی علیہ مرتا لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اس کے نام. صلو علی محمد و آل محمد. البتہ اس میں وہ چیزیں ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق الناس ہیں. ابھی اس وادی میں ہم فی الحال جو ہے نا وہ قدم نہیں رکھتے ہیں. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں بھائی معصومین کے جو محکم ہیں، ان کا مطلب ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے. وہ جس نے بھی 6 مہینہ سال جو ہے نمل میں کورس کیا ہو، وہ ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور جو سمجھ میں آیا ہے وہی معصوم فرمانا چاہتے ہیں. اور کچھ معصوم کے اقوال وہ متشابہ ہیں، انتہائی خطرناک ہیں. اگر آپ نے ان کا مطلب ڈکشنری کی روشنی میں لینے کی کوشش کی تو انسانی خطرناک ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، یہ اولی الامر انتہائی دنیا میں سب سے بدترین تحریف، جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خون ناحق بہائے گئے، ہزاروں خون ناحق بہائے گئے، عصمتیں لوٹی گئی، ہزاروں ناجائز اولاد پیدا ہوئے، اسی اولی الامر کے غلط ترجمے کے نتیجے میں ہوئے. ہزاروں عصمتیں لوٹی گئی ہیں اسی اولی الامر کو. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. میں ایک عرب چینل دیکھ رہا تھا، ایک بندے خدا نے ایک شیعہ عالم دین کو فون کیا. اس کے الفاظ یہ تھے، لو عاش الحسین 100 مرۃ لقتلتہ، حسین اگر 10 دفعہ بھی زندہ ہو جائے تو میں حسین کو قتل کروں گا. اس سوچ کے لوگ آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں. اچھا، اس بندے نے کہا کہ تم بڑے سرد، یعنی اس کے ساتھ نا سردی کے ساتھ اور بڑے جذبات میں نہیں آیا، بڑے آرام سے کہا کہ تم رسول کو مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، رسول کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، رسول کی ہر بات کو بھی مانتا ہوں. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول خود میں جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو لو، اس کو بجا لاؤ، جس سے روکیں اسے بات آ جاؤ. اس نے کہا کہ آج اگر رسول زندہ ہو کے آ جائیں، آج اور تم سے کہیں کہ حسین سے محبت کرو تو کرو گے؟ اچھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہاں اگر رسول آ کے کہیں تو ضرور کروں گا، کیونکہ رسول فرمایا ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہم انی انک تعلم انی احبہ، خدایا تو جانتا ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحب من احبہما، جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. یہ رسول خدا کے اقوال تھے. یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہے گا ہاں بھائی میں حسین سے محبت کروں گا. میں خود سن رہا تھا اس کی آواز. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا آج زندہ ہو کے آئیں؟ کہا یہ فرض کرو نا یار، فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ علمی حلقوں میں کہتے ہیں فرض محال نہیں ہوتا، محال ہوتا ہے.
لیکن فرض محال نہیں ہوتا. فرض کرتے ہیں یہاں ٹھیک 9 بجے یہ حال تاریک بھی ہو اور روشن بھی ہو، فرض کرتے ہیں. فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہ فرض کرو ایسا ہو تو پھر محبت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر رسول کہیں حسین سے محبت کرو، کہنے لگا ضروری نہیں ہے. اس نے کہا اب جو اس کے الفاظ تھے وہ میں نہیں دہراتا، جو نرم الفاظ تھے نا وہ میں استعمال کروں. تو منافق ہے تو بالکل رسول کو نہیں مانتا. ضروری نہیں ہے. وہ رسول کی بات اگر ضروری نہیں ہے تو پھر کس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اچھا جی، یہ جو اب مقام افسوس یہ ہے کہ یعنی دونوں مکاتب فکر میں اس طرح کی تحریف معنوی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو مکتب اہل بیت کے قابل ذکر علماء کرام ہیں نا، قابل ذکر علماء کرام جن کی کتابوں سے ہم اپنا دین لیتے ہیں، عقیدہ لیتے ہیں، شیخ طوسی، شیخ مفید، مرحوم صدوق، سید رضی، سید مرتضیٰ، اس لیول کے علماء کرام نہ ان کی تفسیروں میں، نہ ان کی جو ہے لکھی گئی عقائد پر مشتمل یا احکام یا روایات پر مشتمل کسی جگہ اس طرح کی آپ کو تحریف نظر نہیں آئے گی، نہیں نظر آئے گی. مکتب کی حقیقی نمائندگی اور ترجمانی کرنے والی شخصیات ہیں، ادھر نہ آپ کو اس طرح کا قرآن کا غلط ترجمہ نظر آئے گا، نہ معصوم کے فرمان کا آپ کو کوئی غلط ترجمہ نظر آئے گا. ہاں آج کل یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسی منبر حسینی سے انتہائی غیر ذمہ دار افراد جن کے سننے والے اگر آن لائن سننے والوں کو بھی شمار کریں کروڑوں میں بن جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کے خلاف، قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کر کے لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ لاکھوں لوگ گمراہ ہو گئے، خطرہ ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے ان سے وہ ہو جائے. یہ جیسے قرآن میں ہے جو ہے نا وہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین. بہت سارے لوگ خود مجھ سے بہت سارے بچوں نے پوچھا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے اچھا یا بہتر خالق ہے. گمراہ ہونے کا خطرہ تو ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خالق ایک نہیں ہے، کئی ہیں، لیکن ان خالقوں میں سب سے اچھا احسن وہ اللہ تعالیٰ ہے. ان کو جواب ملنا چاہیے نا. خالقین کا مطلب ہے کہ خالق بہت سارے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ ہے وہ احسن الخالقین ہے. ٹھیک ہے جی، خوبصورت بہت ہیں لیکن فلان سب سے زیادہ حسین ہے. ٹھیک ہے جی، علم رکھنے والے بہت ہیں لیکن فلان اعلم العلماء ہیں. فلان شجاع بہت سارے ہیں لیکن فلان اشجع الشجعان ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایسی جلدی جلدی بریکٹ میں عرض کروں، ہم الہی نمائندہ، رسول، امام یا نبی اس کو مانتے ہیں جو اپنے زمانے میں کسی بھی کمال میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو. امام اعلم الناس ہونا چاہیے اس کو، رسول بھی، نبی بھی اور امام بھی اعلم الناس. اس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، اس کے زمانے میں اشجع الناس، اس کے زمانے میں اس سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہ ہو. اقوى الناس، اس کے زمانے میں اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہ ہو. طاقتور اور ہوتا ہے، شجاع اور بہادر اور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی طاقتور ہے لیکن بزدل ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی شجاع بہادر ہے لیکن 5 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. امام کو اقوى الناس بھی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہونے چاہیے. 40 آدمیوں سے جو خیبر کا دروازہ نہیں اٹھتا تھا اس کو علی نے اٹھایا ہے، اور اٹھا کے اس سے زیرہ کا کام لیتے رہے ہیں. زیرہ کا یوں اٹھا کے. اقوى الناس چاہیے اس کے لیے، اقوى الناس ہونا چاہیے. اعدل الناس، اعبد الناس، ہاں اس کو یہ ہونا چاہیے. احسن الخالقین،
اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے۔ خالق جس معنی میں اللہ خالق ہے، اس معنی میں اس کی کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی رسول اور امام اس معنی میں خالق نہیں ہے۔ ہاں اور معنی میں جس نے یہ بنایا نا ممبر، یہ اس کا خالق ہے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار کا خالق ہے، میر انیس اپنے اقبال کا وہ ہے، غالب اپنا اقوال کا جو ہے نا وہ خالق ہے، مخالق ہے۔ کبھی پہلے سے موجود چیز کو ایک سانچے میں ڈھال کے شکل و صورت بنانا، یہ بھی خلق کہلاتا ہے۔ اور ایک چیز بالکل معدوم تھی، ایک ارادے کے نتیجے میں اس کو وجود میں لانا، یہ بھی خلق ہے۔ عدم سے وجود میں لانا یہ صرف خدا کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی جس کے لیے بھی خالق کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا انی اخلق لکم من الطیر، فرمایا کہ بھائی میں مٹی پیدا کروں گا اور اللہ کے اذن سے اس میں پھونکوں گا تو وہ جو ہے نا وہ پرواز کرنے لگیں گے۔ عدم سے انہوں نے کسی چیز کو ایجاد نہیں کیا ہے، خلق ابداعی کہتے ہیں، خلق ابداعی۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہاں خالقین احسن الخالقین ہے، خالق اس کو بھی بولا جاتا ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن سب سے احسن خالق وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، عدم سے وجود میں لائے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اچھا استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز؟ آپ بتائیے استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استفہام کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا نا۔ ایک چیز جو میرے سمجھ میں نہیں آیا نا، میں آپ سے اگر پوچھوں تو اس کو استفہام کہتے ہیں۔ جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو کسی سے دریافت کرنا، سوال کرنا تاکہ اپنے معلومات میں اضافہ کیا جائے۔ استفہام کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، حل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما عربی میں کہتے ہیں مثلا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ استفہام ہے نا، مجھے نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، آپ سے کہتا ہوں ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حمزہ زبر یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استفہام کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو اپنے مخاطب سے، استاد سے یا اپنے کسی سینئر کلاس فیلو سے اس کا مطلب پوچھیں، اس کو استفہام کہا جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں استفہام کہا جاتا ہے۔ خدا نے قرآن میں جہاں بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے ذریعے استفسار کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں کسی سے استفہام نہیں کرتا۔ خدا سے زیادہ علم کون رکھتا ہے جو خدا کے معلومات میں اضافہ کرے؟ بے شک۔ اچھا جی، حل من خالق الا اللہ، افمن، یہ دیکھیں حمزہ استفہام، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کیا وہ آدمی جو حق کا راستہ آپ کو بتاتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیشوا بنایا جائے، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو؟ میں غلط ہو جاؤں تم صحیح کر دیں۔ اچھا جی، حل یستوی الذین والذین لا یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے، عالم جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھائی مجھے تو نہیں پتا، عالم جاہل برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتے؟ یہ اس طرح کے جو استعمالات ہیں قرآن میں اللہ نے اپنے لیے کیا ہے، بظاہر ہم سے پوچھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ یہ اس سوچ کو کنڈم کرنا ہے۔ اگر وہ کہتا حل من خالق الا اللہ، آیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خالق کرنے کا، خالق ماننے کا جو عقیدہ ہے اس کو کنڈم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حل یستوی الذین والذین لا یعلمون، یہ اللہ ہم سے پوچھ نہیں رہا بھائی تم بتاؤ، مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ کہ عالم جاہل برابر ہوتے ہیں یا عالم بہتر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دراصل
سرزنش کی خاطر ان لوگوں کو کنڈم کرنا مقصد ہے جو عالم جاہل کو برابر سمجھتے ہیں یا جاہل کو عالم پر ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو پیشوا ماننا چاہیے جو اس خاتون کو سزا دیتا ہے سنسار کا، جس کا 6 مہینے کا جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوا تھا، یا اس کو ماننا چاہیے جو 2 قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جائز ہوگا؟ ہاں سیدھی بات ہے نا. حل من خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ میں بہت دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں، آپ جتنی مرضی بیان کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ جو انگوٹھی ہے نا، یہ میں نے 65 میں بیان کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایران کے سابق 2 سال پہلے ایران کے سابق سفیر آئے تھے یہاں، وہ سراج الدین موسوی صاحب. 2 سال پہلے انہوں نے یہ انگوٹھی مجھے دی ہے. اس کے اندر ایک آیت تھی، اتنی باریک تھی کہ وہ نہیں پڑھی گئی. وہ میرے ایک عزیز تھے، آج کل کے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، موبائل سے اس کا پکچر لیا، پکچر لے کے اس کو بڑا کیا. پھر میں نے دیکھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اتنی بڑی آیت اس چھوٹی سی انگوٹھی کے اوپر. وہ کندہ جو ہے نا وہ موجود تھی. صادق آل محمد یہ ایسے ہی اس کے لیے دکھاوے کے لیے جو دل میں خیال آیا نہیں، سوچ سمجھ کے امام علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر قرآن کی اس آیت کو کندہ کروایا تھا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ ہے. جو بھی مخلوق ہے نا اس کا خالق اللہ ہے. اس کائنات میں صرف اللہ ہے جو مخلوق نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات کے سب سے افضل موجود یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کی معمولی مخلوقات، چونٹی، کیڑے مکوڑے، سب کا خالق. جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونٹی کا خالق بھی اللہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی اللہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مکتب فکر ہے ثانویہ. کہتے ہیں اس دنیا میں خدا کی مخلوق جو ہے نا وہ دو قسم کی ہے، ایک اچھی ہے ایک بری ہے. سانپ بھی مخلوق ہے، بچھو بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی، اور پرندے حلال گوشت بھی مخلوق ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں شر بھی ہے خیر بھی ہے. خیر کا خالق اور ہے، اس کا نام یزدان ہے. شر کا خالق اور ہے، اس کا نام اہریمند ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بظاہر جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور جو بظاہر آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. وہ جو آپ کو بری لگتی ہے نا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو آپ کی سمجھ سے. میں نے ایک دفعہ نوائی وقت میں پڑھا تھا جعفری صاحب کہ چائنا میں یہ جو چڑیا ہے نا، چڑیا جو آپ کے گھروں کے اندر بھی آ جاتی ہے، ہمیشہ بہت ہوتی ہے. چائنا میں ایک مہم چلائی، یہ ان کی فصلوں کو بہت نقصان پہنچا رہی تھی. مہم چلائی، پورے چائنا سے اس چڑیا کی نسل کا خاتمہ کر دیا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا ان کی گندم کی فصلوں میں ایک خاص کیڑا ہوتا تھا، یہ چڑیا اس کو کھا جاتی تھی. اب اس کی جب نسل ختم کی، ان کی گندم جو ہے نا وہ متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ ہماری فصلیں جو خراب ہو رہی ہیں، کیڑے ان کو جو ہے نا وہ چاٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. پھر انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دوسرے ممالک سے ظاہر ہے تھوک کے حساب سے پورے چائنا کے لیے جو ہے نا وہ چڑیا جو ہے نا وہ ان کو درآمد کہتے ہیں نا اس کو، برآمد درآمد کرنی پڑی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نظر میں شر ہیں، لیکن اس کے اندر جو خوبی ہے ہم اس کو اللہ خالق کل شیء. اچھا، قرآن میں مجاز گوئی بہت ہے. مجاز گوئی نا، اللہ جنت نصیب فرمائے. سید رضی ان کے بھائی تھے سید مرتضیٰ علم الہدا، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، بڑی قیمتی ہیں. ایک مجازات القرآن اور ایک مجازات النبی. قرآن کی وہ آیات جن کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، مطلب کچھ اور ہے.
ان آیات کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ مجازات النبی، رسول خدا کے اقوال جس میں مجاز گوئی سے کام لیا گیا ہے، یہ قرآن کی کتنی ایسی آیتیں میں نے گنی نہیں ہیں جن میں لکھا ہوا جنات تجری من تحتها الانہار، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے کیا ترجمہ ہے؟ نہریں بہہ رہی ہیں۔ نہر بہتی ہے یا پانی بہتا ہے؟ نہر تو نہیں بہتی بھائی، وہ نہر تو وہ لمبے خندق کا نام ہے، کبھی نہر خشک ہے تو کبھی وہ جو نہر کھدوائی تھی نا وہ زبیدہ نے، ابھی بھی نا مینا میں اس کے آثار موجود ہیں۔ ہم حجاج کرام کو وہ مقامات مقدسہ یا تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں تو ان کو لے جاتے ہیں، اس کی دیواریں ابھی تک موجود ہیں۔ زبیدہ نے ابھی خشک پڑی ہے بھائی، خشک ہے مہر، لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے، پانی اس کے اندر ہو، چل رہا ہو، جاری ہو تو بھی وہ نہر ہے، خشک ہو تو بھی نہر ہے۔ اچھا بھائی، یہ نعوذ باللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ نہر تو اپنی جگہ کھڑی ہے، پانی جو ہے جاری ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ غلط بیانی کیوں کر رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ مجاز گوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیر، لفظ شیر عربی میں اسد، اردو میں شیر، اس کو اردو زبان بنانے والے نے شیر، لفظ شیر کو، اسی طرح عربی زبان بنانے والے نے لفظ اسد کو، وہ جو چڑیا گھر میں جانور ہے نا، جو درندہ ہے اور وہ کچا گوشت کھاتا ہے، اس کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسد اللہ، نعرہ حیدری، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اسد اللہ کہتے ہیں۔ وہ جو چڑیا گھر میں اگر آپ اسد بولے اور اس سے مراد وہ جانور مراد لیں چڑیا گھر میں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں، اس استعمال کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور اگر اسد اللہ بول کے بہادر آدمی کا ارادہ کریں، ابھی بھی کہتے ہیں نا شیران پتر شیر، شیران پتر شیر، چڑیا گھر کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، یہ انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں، شیران پتر شیر۔ مجاز گوئی بہت ہے قرآن کے اندر، مجاز گوئی بہت ہے۔ ایک اور جو خطرناک تحریف ہمارے ممبروں سے کی جا رہی ہے، وہ امیر المومنین کا فرمان، شاید جتنا غلط استفادہ امیر المومنین کے اس فرمان سے کیا گیا ہے، اتنا کسی اور کلام معصوم سے اتنا غلط فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور یہ فرمان امیر المومنین کا ہے۔ نہج البلاغہ کے جو خطوط ہیں نا، مکتوبات، پہلا حصہ خطبے ہیں، دوسرے حصے خطوط ہیں، بعض مخالفین کو لکھے ہیں، بعض اپنے گورنروں کو لکھے ہیں۔ مکتوب نمبر یا خط نمبر 28 جو معاویہ کو لکھا ہے، اس کے اندر امیر مومنین کا ایک جملہ ہے، نحن صنائع اللہ والخلق بعد صنائعنا۔ بہت خطرناک جو ہے نا وہ جملے ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ہم اللہ کی مصنوع اور مخلوق ہیں، اور ہمارے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے خالق ہم ہیں۔ تو گڑبڑ ہے بھائی، یہ تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہاں، اور حضرت علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو پیدا کر کے خود جو ہے نا وہ سبکدوش ہو گیا ہے اور باقی کائنات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہم کو سونپی ہے؟ یہ مطلب ہے امیر مومنین کا؟ یہ مطلب نہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ لفظی ترجمہ یہ نحن صنائع اللہ، ہم اللہ کی مصنوع ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، والخلق بعد صنائعنا، اور ہمارے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں، وہ زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، ہاں، پرندے درندے کیڑے مکوڑے، سب ہماری مخلوق ہے۔ یہ پھر آیے کریمہ کی کدھر گئی؟ هل من خالق الا اللہ، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء۔ آپ موبائل میں اگر ہو تو آپ چیک کریں، بڑا، حالانکہ یہ اتنا ایمان افروز اور عظمت والا فرمان ہے، اس میں آپ کا عقیدہ بیان کیا امیر المومنین نے، ایک الہی حقیقت کو بیان کیا امیر المومنین نے۔ آپ جائیں تحقیق کریں، یہ جو میں آپ کو ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے، 24 جلد شرح لکھی، 24 جلد نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔
اسی نے کہا ہے میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں جس کے فضائل نے کو دوست نے موت کے خوف سے چھپایا، دشمن نے حسد کی وجہ سے چھپایا، اس کے باوجود مغرب اور مشرق دونوں اس کے فضائل سے چھلک رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے امیر المومنین کا۔ جو لعنت نہیں بھیجتا تھا اس کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے بھائی، اس کے باوجود یہ احمدی بن حنبل کے الفاظ ہیں نا، جتنے فضائل علی کو نصیب ہوئے ہیں کسی کو نصیب، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے پتا ہے کتنی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ تمام کے ترک کوششیں یہ ایسی ہیں جیسے کہ یوں اپنے چھوٹے ہاتھ کے ذریعے سورج کو آپ چھپانے کی کوشش کریں۔ یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ نحن ثناء والخلق بعد ثناءنا، اس کے بارے میں ابن ابی الحدیث کے الفاظ یہ ہے، ھذا کلام عظیم، غور سے سنیے، ھذا کلام عظیم، یہ جو فرمایا نحن ثناء اللہ، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، والخلق بعد ثناءنا، باقی مخلوق کو ہم نے بنایا ہے، یہ کلام عظیم ہے، عال علی الکلام، ہر کلام سے بلند کلام ہے یہ، وَمَعْنَاهُ، اس کا مطلب کیا ہے، وَمَعْنَاهُ عَالٍ عَلَى الْمَعَانِي، اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ تمام مطالب سے جو ہے نا اس کا رتبہ بلند ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا آگے مثال دیتے ہیں، صنیعۃ الملک من یصطنعہ، الملک یعنی صنیعۃ الملک اس کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ نے بنایا ہو، جس کی تربیت بادشاہ نے کی ہو، اس کو صنیعۃ الملک کہتے ہیں۔ یہ ایک کہاوت جو ہے نا انہوں نے محاورہ نقل کیا ہے، یا اور من یصطنعہ اور وَيَرْفَعُ قَدْرَهُ، اس کو صنیعۃ الملک کہتے ہیں کہ جس کے قدر منزلت کو یا معاشرے میں اس کے مقام کو وقت کا بادشاہ یا حکمران جو ہے نا اس کو کوئی بلند عہدہ دے، اس کے لیے صنیعۃ الملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا اور یقول، کیا فرمانا چاہتے ہیں امیر المومنین، لیس لأحد من البشر علینا نعمہ، جتنے بھی انسان ہیں نا ہم کسی کے بھی ہم ممنون احسان نہیں ہیں، کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ہم کسی کے جو ہے نا وہ احسان مند نہیں ہیں، لیس علینا، بشر میں سے کسی انسان کا ہمارے اوپر کوئی احسان نعمت نہیں ہے، بل اللہ تعالی هو الذی انعم علینا، ہمارا منعم اللہ ہے، لوگوں کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہے نا، انہوں نے عقائد پر کتاب لکھی ہے تجرید الاعتقاد، علامہ ہلی نے کشف المراد کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین کوشجی نے بھی تجرید الاعتقاد کی شرح لکھی ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کی شرح علامہ ہلی نے بھی لکھی ہے اور کوشجی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ ظاہر ہے عقائد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس نے جہاں جہاں اس کو موقع ملا اس نے اختلاف کیا ہے، جو بات اس کے نزدیک صحیح تھی اس کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ اس میں امامت کے دلیل کے طور پر یا امیر المومنین کی خلافت اور امامت کے ثبوت و دلیل کے طور پر کہا ہے، استغناؤہ عن الکل وافتقار الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل، سب کے سب پوری دنیا کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا یہ دلیل ہے کہ سب کے سب کا امام علی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، یہ علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا نیاز مند ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب کا امام علی علیہ السلام ہے۔ اچھا جی، یہ ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں، بل اللہ تعالی هو الذی انعم علینا، خدا ہے جو ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، فلیس بیننا وبینہ واسطہ، ہم اور خدا میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اچھا جی، واسطہ والناس بأسرہم صنائعنا، باقی سب لوگ اب کہیں ترجمہ ہمارے پروردہ ہیں، نہیں کہ ہماری مخلوق ہے، نہیں یہ نہیں کہنا چاہا ہماری مخلوق ہے۔ علی کو قرآن میں جو ہے نا وہ یاد ہے، خدا فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء،
علی کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدایا تو نے صرف ہمیں پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ خدا فرماتا حل من خالق الا اللہ، اللہ خالق کل شیء، یعنی ہماری تربیت اللہ نے کی ہے، باقی کائنات کی تربیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے۔ یہ کوئی امیر مومنین فرمانا چاہتے ہیں، جی ہاں، فَنَحْنُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، یہ لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ وہ ہم ہیں۔ وَهَذَا مَقَامٌ جَلِيلٌ، بہت بڑا مقام ہے یہ امیر مومنین کا جو اپنے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اتنے بڑے ایمان افروز جملہ اس کے حقیقی مفہوم کو چھوڑ کے ایسی خطرناک تحریف کرتے ہیں جو توحید بالخالقیت کے منافی ہو۔ شرک ہے نا، شرک ہے۔ رب صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، مدبر کائنات، یہ قرآنی آیات کا مضمون ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اچھا آخر میں لکھا ہے ظاہر یہ مطلب نکلتا، کہتے ہیں اس کا ایک باطن بھی ہے، وَبَاطِنُهُ أَنَّهُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ عَبِيدُهُمْ، یا عبید سے مراد وہ اس معنی میں نہیں ہے عبد خدا، یعنی کائنات ان کی اطاعت گزار ہے، یہ اللہ کے اطاعت گزار ہے، یہ اس کا باطنی مفہوم بنتا ہے۔ اب اسے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن کسی بھی نہج البلاغہ کے مترجم نے، چاہے انگلش کا ترجمہ ہو، چاہے اردو کا ہو، یا فارسی کا ہو، یا گجراتی کا ہو، کسی نے بھی امیر المومنین کے اس فرمان کا یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، باقی کائنات کو ہم نے پیدا کیا، ماں سوائے ہمارے ان گمراہ اور گمراہ کن اہل منبر، وہ سارے لوگوں کو اس فرمان کا غلط ترجمہ کر کے یہ وہ کر، جس طرح اس کے بارے میں ہے جی، وہ احسن الخالقین، خدا خود ہی فرماتا ہے خالق بہت ہیں بھائی، لیکن میں سب سے اچھا اور خوبصورت خالق ہوں۔ خالق بھی ایک ہے، صانع بھی ایک ہے۔ اچھا، یہ باقی جوان طبقہ جو ہے نا، ان کو تو شاید معلوم نہ ہو، وہ مبلغ اعظم کون تھے؟ مولوی اسماعیل، نہیں یہ کہتے جناب رسالت مآب، مبلغ اعظم وہ مولوی اسماعیل تھے۔ وہ جب مجلس پڑھنے آتے تھے نا، وہ کتابوں کا بکسہ لے کے آتے تھے ممبر پر، پورا بکسہ۔ اب غور کریں، لاہور میں پڑھتا تھا، حسن پورہ میں، تو وہ پورا بکسہ لے کے آتے تھے۔ میں صرف اسی اس کے خاطر جو ہے یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کی تربیت کی ہے، وہ نہج البلاغہ کا خطبہ لے کے آیا ہوں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو آج پورا سنا کے چھوڑنا ہے، اس شاعر کی طرح نا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نا ایک شاعر کے گھر چور چلا گیا تھا، وہ سامان سمیٹ رہا تھا، تو وہ اس کی آنکھ کھل گئی اور پکڑ اس کو ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ آج میں نے شعر لکھا ہے، پورا دیوان تمہیں سنا کے چھوڑوں۔ اچھا جی، ایک خطبے میں یعنی امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ رسول کی تربیت اور میری تربیت کس طرح ہوئی ہے، یعنی سادہ الفاظ میں اللہ نے رسول اور اہل بیت رسول کو بشر کی ہدایت کے لیے تیار کیا ہے، تیار۔ اللہ نے رسول اور اہل بیت رسول کو بشر کی ہدایت کے لیے تیار کیا ہے۔ اچھا، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، تم جانتے ہو کہ رسول خدا سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ، رسول مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، میں نومولود تھا، اپنی گود میں بٹھاتے تھے، مجھے اپنی سینے سے لگاتے تھے، سینے سے۔ یمسنی جسدہ، اپنا جسم پاک میرے بدن سے مس کرتے تھے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ دو بھائی اگر ناراض، یہ روایت ہے، دو بھائی ناراض ہونا، بہن بھائی ناراض ہوں، باپ بیٹا ناراض ہوں، اگر وہ ہاتھ ملائیں نا، ہاتھ بغیر دستانوں کے،
اس کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دلوں سے قدرت نکل جاتی ہے، اس کا اپنا قدرتی اثر ہوتا ہے۔ یمسنی بجسدہ ویشمنی عرفہ، اپنی خوشبو مجھے سونگاتے تھے۔ رسول خدا اپنے سینے سے لگا کے اپنے جسم سے میرے جسم کو مس کر کے خوشبو سونگاتے تھے۔ کان یمضغ الشیء ثم یلقمنیہ، کھانے کی چیز کو چبا کے اس کا لقمہ بنا کے اس کو میرے منہ میں رکھتے تھے۔ اچھا جی، ما وجد لی کذبۃ فی القول ولا خطلۃ، کذبۃ فی القول ولا خطۃ فی الفعل، ساری زندگی بچپن سے لے کر رسول خدا کی رحلت تک شب روز میں رسول خدا کے پاس میں رہتا تھا، نہ میرے قول میں کبھی انہوں نے جھوٹ کو پایا ہے نہ میرے کسی عمل میں غلطی، اسی کو تو معصومۃ الخطا کہتے ہیں۔ اچھا ابھی دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کو تیار کیا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَّدُنْ أَن كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكًا من ملائکتہ، اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے، دودھ بڑھائی یعنی دودھ چھڑانے کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبہ ملک بریکٹ میں روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا۔ فرمایا نا ہمیں اللہ نے بنایا ہے، باقی کائنات کو ہم نے بنا، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوتا ہے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال، میں عربی حذف کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے، ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے اور وہاں میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ غار حرا مکہ میں ہے، باہمت لوگ اوپر چڑھتے ہیں، کافی جو ہے نا اس کی اونچائی ہے۔ اس وقت رسول خدا اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، اور البتہ تیسرا ان میں تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں وہی، عجیب جملہ ہے، ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا۔ کوئی اور ایسا تلاش کر سکتے ہیں آپ مسلمانوں میں جس کو وحی اور رسالت کا نور نظر آئے؟ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، نبوت کی خوشبو۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جی ہاں، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، اس کے بعد عجیب جملہ ہے، انک تسمع ما اسمع، جو آوازیں میں سنتا ہوں نا ان کو تو بھی سنتا ہے، وتری ما ارى، جو مجھے نظر آتا ہے وہ تجھے بھی نظر آتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ وہی لینے کے آنے والا فرشتہ وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، لیکن لینے والا فرشتہ کو جس طرح میں دیکھتا ہوں اسی طرح تو بھی دیکھتا ہے، اس کی آواز کو جس طرح میں سنتا ہوں اسی طرح۔ الا انک لست بنبی، ہاں فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو نبی نہیں ہے۔ لکنک وزیر وانک لعلی خیر، تیار کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا نے۔ مفتی صاحب مرحوم کا یہ جملہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، فرماتے ہیں کہ علی کی تعلیم و تربیت کا آغاز رسول خدا نے اس دن کیا جب علی نے آنکھ کھولی تھی، آنکھ، زبان کے ذریعے، لعاب دہن کے ذریعے۔ آج کا سائنسدان بھی جو ہے نا وہ اس سمجھنے سے قاصر ہے، بھئی یہ چپ تو آپ بناتے ہیں، بھئی یہ چیزیں بن گئی ہیں، لیکن لعاب دہن کے ذریعے اپنے خیالات کو دوسرے تک منتقل کرنے کا آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ زبان چسائی،
لعاب دہن جو ہے نا وہ آپ کے امیر مومنین کی دہن مبارک میں جو ہے نا وہ ٹپکایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آج تک ہم نے کسی وہ ماں کو، باپ کو، دادا نانا کو، اپنے نومولود کو زبان چساتے ہوئے یا لعاب دہن منہ میں ٹپکاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے اپنے زبان یا لعاب دہن کے ذریعے علم اور حکمت کو اپنے سینے سے علی کی حکمت سینے تک منتقل کر دیا ہے۔ جی علی کی آنکھ کھلی، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کب تک جاری رہا؟ مفتی صاحب مرحوم اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ وقت آخر ہے، وصال سے چند ہمیں پہلے امیر مومنین کو بلا کے کمبل یا چادر کے نیچے لے گئے علی کو۔ چند لمحوں کے بعد علی نے سر نکالا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا آپ راز و نیاز کی باتیں ہوئی چند لمحوں میں؟ فرمایا یہ بھی دیکھو، اصل میں ڈاؤن لوڈ یہ ہے، اصل ڈاؤن لوڈ جو ہے علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، ان چند لمحوں میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے۔ یفتح کل باب الف باب من العلم، ہر باب آگے 1000 باب خود بخود جو ہے وہ کھولتے چلا جاتا ہے۔ یعنی چند لمحوں میں 10 لاکھ مسئلے نہیں، باب 1000 ضرب 1000 10 لاکھ ہی ہوتا ہے نا، 10 لاکھ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے رسول کو اور علی کو امت کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ امیر مومنین اصحاب کی تعریف کر رہے تھے، نام لینا چاہیے شیخ صاحب کا اپنے اس میں علی امام بنفس صفاتی و خصائص ذاتی کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ اصحاب کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں بھی کچھ، اپنے بھی کوئی فضائل سنایا کریں۔ فرمایا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اپنے منہ میاں مٹھو، کہاوت ہے نا، وہ بھی بڑا ایسا ہوشیار تھا، وہ امیر المومنین کو گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یا امیر المومنین یہ جو آپ کے پاس علم ہے یا کمالات ہیں یہ خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو مت چھپاؤ، ان کو بیان کرو۔ انہوں نے فرما کر یہ بات ہے، فرمایا میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا تھا اِذَا سَأَلْتُ أُجِبْتُ، میں جو سوال کرتا تھا رسول خدا اس کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا، بعض روایات میں وَإِذَا سَكَتُّ، جب میں خاموش ہوتا، بعض روایات میں جب میرے سوالات ختم ہوتے پھر رسول خدا خاموش نہیں ہوتے تھے، از خود مجھے علم اور حکمت پڑھانا شروع کر دیتے تھے، جس کی شب روز دن رات یہ علی کی صحبت اور ہم نشینی میں گزر گئے ہوں۔ اسی لیے مسجد کوفہ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، فإنی اعلم طرق السماوات من کل، جو پوچھنا چاہتے پوچھو۔ یہ 2 جگہ پر نہج البلاغہ میں آیا ہوا ہے، 2 جگہ پر۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا تجزیہ کیا ہے، وہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا رسوا ہو کے رہے گا۔ وہ ایک آدمی نے اس طرح کا دعویٰ کیا، نیچے سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ یار یہ جو چونٹی ہے اس کی انتڑیاں جسم کے اگلے حصے میں ہے یا پچھلے حصے میں ہے؟ عجیب عجیب سوالات ہیں، ابھی یہ ان میں ہم وہ نہیں جاتے۔ تو یہ نحن ثناء اللہ والخلق بعد ثناءنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، نص قرآن کے خلاف ہے یہ کہ آپ کہیں کہ وہ امیر المومنین یہ فرمائے کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو پیدا کیا ہے اور پھر سبکدوش ہو گیا ہے، باقی کائنات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے۔ یہ توحید کی خالیت کا خلاف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے پروردہ ہیں اور لوگوں کی پرورش یا ان کی ہدایت اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو سونپی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں بھی، خطرناک تحریف جو ہے وہ یہی تھی۔ یہ کہا جا رہا تھا نا، یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ سر کس کے ہیں؟ یہ ایک خارجی نے ان کی زبان میں اولی الامر کے خلاف خروج کیا تھا یا بغاوت کی تھی نعوذ باللہ، اور مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ پہلا کام علی کی بیٹی اور جناب زین العابدین نے یہی کیا، اولی الامر کا مطلب سمجھایا کہ اولی الامر کون ہے۔ میں نے پڑھا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی امام زین العابدین کی،
پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق، یہ بیڑیوں کی وجہ سے نا زخمی قدموں سے خون ٹپکتا تھا۔ ایک شامی ملا، اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ حالت دکھائی ہے آپ کی۔ برا نہیں بنایا امام سجاد نے، برا نہیں بنایا۔ فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قرآن پڑھا ہے۔ تم نے اس آیت کریمہ کی کبھی تلاوت کی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ ہاں پڑھی ہے، لیکن آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ ہم ذوی القربى ہیں جن کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی عصمت طہارت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، وہ چند ایک آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی اس کو بتایا، وہ تمہیں تاریکی میں رکھا گیا ہے، ہم باغی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا باپ دادا کی بھی تعریف کرنا نا پسندیدہ عمل ہے، اپنی بھی تعریف نہ کرو، باپ دادا کی۔ امیر المومنین نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو باپ دادا کی تعریف کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین نے جو امیر المومنین کی تعریف کی ہے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں، دربار یزید میں، دربار یزید میں، قاتلوں کے مجمع میں۔ یہ ہمارے بعض دوست جو بہت دلچسپی لیتے اس طرح کے معاملات میں، وہ کہتے میں نے نوٹ کیا ہے مختصر مجلس میں اور اس سے ناسازگار ماحول میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، 80 فضائل۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام فضیلتوں سے بڑھ کے فضیلت ہے، انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ 40 سال بت پرستی نہیں کے بعد مسلمان ہونے والے کا میں فرزند نہیں ہوں۔ ہاں آخری حصہ کیا تھا فضائل کا؟ یہ اپنے تعارف کا، ہاں میں مکے کا فرزند ہوں، مینا کا فرزند ہوں، زمزم کا فرزند ہوں، ہاں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ فضائل کو یہاں روکا، 4 جملے مسائل کے بڑے ہیں، اسی پر میں بھی آپ کی اکتفا کرتا ہوں۔ انا ابن من قتل مظلوما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن الاخشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جو وقت آخر تک اپنے چھوٹے ششماہ کے لیے بھی ایک ایک پانی کا قطرہ مانگتا رہا، لیکن ان ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا۔ انا ابن الاخشان حتی قضا، شہادت تک ایک قطرہ پانی کا ہی اشتیاق نے نواسے پیغمبر کو نہ دیا۔ ہاں اس کے بعد جو جملہ ہے نا، وہ اگر مقتل میں نے خود نہ پڑھا ہوتا شاید مسائل میں اس جملہ کو شامل نہ کرتا۔ انا ابن المذبوح من الکفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا ہے۔ انا ابن المذبوح من الکفا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد، کل میں نے اشارہ کیا تھا، شہداء کی شہادت کے بعد سب سے پہلا ظلم اور اشقیاء نے یہ کیا کہ بھائی کے سب بہنوں کے سامنے بھائی کے اور ماؤں کے سامنے بیٹوں کے سر پر بات سے جدا کیا خدا نے۔ اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو کے سلام پر بلند کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں۔ آخری جملہ ہے جس کو ساری زندگی سجاد نہ بلا سکے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں نامحروم کے بلو میں ان کو پھرایا گیا۔ یہی مصیبت تھی عزادارو۔ کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے مدینہ میں، آپ نے بڑی بڑی وہ دل سوز مصیبتیں دیکھی، سختیاں دیکھی ہیں، یہ بتائیں کہ مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں آپ نے کہاں دیکھی ہیں؟ ایک دفعہ بھی نہیں عزادارو، 3 دفعہ فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ وہ جب پوچھا تھا نا کہ آپ کب تک روئیں گے، پھر آپ نے
فرمایا تھا کہ بھئی تم کب مجھ سے پوچھ دو کب تک روئیں گے؟ حضرت یعقوب کو تو اللہ تعالیٰ نے 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جو بچھڑ گیا تھا یعقوب کو معلوم بھی تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اور تمہیں نہیں پتہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اپنے عزیزوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ جب کسی نے پوچھا وہ شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے، اس پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سجاد نے جواب دیا تھا شہادت ہمارے لیے ضرور سعادت ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت اور قابل فخر ہے کہ وہ نبی زادیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، وہ بدویں عام میں اور زندانوں میں اور بازاروں میں پھرائی جائیں۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین واولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً ابھی جس برادر عزیز نے اپنے والد محترم کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، محمد کاظم صاحب اور کلب عباس صاحب، سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا کہ کاروبار میں برکت نصیب فرما، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، وہ سرائی امامی دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہے سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین مومنات بھی عتبات مقدس کی زیارات کے آرزو مند ہیں خصوصاً اربعین کے حوالے سے کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں پہلی فرصت میں عتبات مقدس کی زیارات نصیب فرما، اسرائیل امریکہ اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی للجمیع ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔